اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانٹریکٹ ود اے مائنر ٹوڈیز ٹاپک. اور کانٹریکٹ جب آپ مائنر کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ انتہائی خطرناک قسم کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, جس میں کانٹریکٹ کرنے والے شخص کو, جس سے مائنر کانٹریکٹ کرتا ہے, اس کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایڈوانٹیج کسی بھی جگہ نہیں ملے گا. اس لحاظ سے اتنا خطرناک کانٹریکٹ ہوتا ہے. اب مائنر کون ہوتا ہے ان پاکستان اور مینی سم ادر کنٹریز؟ The person who has not attained the age of puberty, age of majority, which is 18 years in Pakistan, اور 18 سال کی عمر کا جو بچہ ہے وہ پاکستان میں میجر سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں جو میجر ہے اس کے ساتھ کانٹریکٹ جیسے نارمل ہم پڑھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن کانٹریکٹ ود اے مائنر از ناٹ اپلیکیبل اور ناٹ لافل ایٹ اینی کاسٹ. جب آپ مائنر کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے, اس میں اگر مائنر آپ کے ساتھ کچھ اس طرح سے ڈاکٹرائن آف اسٹوپل جو ہے آلسو ناٹ اپلیکیبل ان دی کانٹریکٹ ود دی مائنر. اسٹوپل کیا ہے؟ اسٹوپل مینس دا سچویشن ویئر دا ادر پارٹی کین ناٹ اسپیک ٹروتھ مور, جہاں پہ جو دوسری پارٹی ہے وہ مزید جھوٹ بولنے کے قابل نہیں رہتی ہے, اس کا جھوٹ جو ہے وہ پکڑا جا چکا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے اگر آپ کسی مائنر کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں, مائنر آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میری عمر 20 سال ہے, آپ اس کو دھوکہ کھا کر اس سے کانٹریکٹ کر لیتے ہیں, اور آفٹر سم ٹائم دا مائنر ایکسپوز دیٹ ہی از ناٹ دی میجر اور ناٹ اٹین دی ایج آف پبرٹی, he is not 18 years old, the contract will be totally spoiled, and the loss which you will face in the contract with the minor will not be applicable to sue in the court. اور کورٹ میں اگر آپ اس کو کریں گے تو کورٹ will definitely reject that suit, اور اس میں you will never got any kind of remuneration or any kind of profit or any kind of damages in such case. So the contract with the minor is very dangerous and very harmful. Be careful when you make contract with some person which you don't know about, or the suspect person which you think about that he is not major, or the documents produced by that person who is not major or not attaining the kind of age of puberty, you can stop that contract on time. It will be beneficial for you and the other parties which are going to be parties in the specific contract with minor. تو مائنر کے ساتھ جب آپ کانٹریکٹ, مائنر کو ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اس کے خلاف کوئی کیس فائل نہیں ہو سکتا, اس کے خلاف کوئی ڈیمیجز آپ جو ہیں وہ اویل نہیں کر سکتے. مائنر کے پاس آپ اگر پارٹنرشپ آپ کر رہے ہیں کسی فرم کے ساتھ, اس میں مائنر کین بی اے پارٹنر بائی دی کانسنٹ آف سم ادر ڈائریکٹرز اور بورڈ آف ڈائریکٹرز اور سم ادر شیئر ہولڈرز اور سم ادر پارٹنر بائی دی ول آف میوچل کانسنٹ اور بائی دی ول آف دیٹ آل پارٹنر. اگر وہ ایگری کرتے ہیں کہ وہ اس کو مائنر کو بنا لیں تو وہ اس کا پارٹنر بن سکتا ہے, بٹ دا مائنر will not be the partner in the loss. He will remain the partner only in the profit. اگر کسی فرم کو لاس ہو جاتا ہے تو مائنر جو ہے وہ اس کو یہ امیونٹی حاصل ہوگی کہ he will not bear any kind of loss which the other partner faces. اس میں دوسری چیز یہ ہے, اور کانٹریکٹ ود مائنر میں آپ اگر کوئی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کانٹریکٹ مائنر کے ساتھ, کی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ گارڈین وارڈ ایکٹ کے تحت آپ اس میں جو اس کی گارڈین ہے یا اس کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں جو مائنر کے ہیں ان کے ساتھ آپ اسٹیمپ پیپر لکھ کر اس کے ایگریمنٹ کو میک کر سکتے ہیں. اگر کوئی زرعی زمین ہے, کوئی پراپرٹی ایسی ہے جہاں پہ پلازا بن رہا ہے, اس میں آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ کانٹریکٹ مائنر کے ساتھ نہیں ہوگا, وہ اس کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں جو ان کے ساتھ وہ کانٹریکٹ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آن دا بہاف آف دا مائنر. تو یہ ایک چھوٹی سی میجر مائنر کانٹریکٹ ود مائنر کے ساتھ یہ میجر چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس پہ عمل کیا کریں. اور یہ بہت اہم لیکچر ہے, شارٹ نوٹسز میں LLB میں بہت دفعہ یہ سوال پنجاب یونیورسٹی میں, بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی میں پوچھا جا چکا ہے, اور یہ بہت اہم پوائنٹ آف ویو سے نالج فل بڑا سوال ہے, اور اس میں اس پیپر پوائنٹ آف ویو سے ضرور دیکھیں.
جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اب میں کانٹریکٹ لا کمپلیٹ لیکچر ڈے بائی ڈے اس میں کروں گا, اور کوئی بھی ایسا ٹاپک جو ہے کسی بھی طرح کا قانون کے حوالے سے, فیملی لا ہو, وہ سول لا ہو, وہ ریونیو ہو, وہ نیشنل جو آپ کا جو ہے وہ ٹیکس نمبر کے حوالے سے, NTN کے حوالے سے ہو, وہ آپ کا کانٹریکٹ کے حوالے سے ہو, انٹرنیشنل لا کے حوالے سے ہو, لا آف ایکوٹی کے حوالے سے ہو, اور CRPC کے حوالے سے ہو, کرمنل پروسیجرل کوڈ ہو, وہ سول پروسیجرل کوڈ ہو, وہ پاکستان پینل کوڈ ہو, وہ آپ کا رائٹ آف ایزمنٹ ہو, وہ آپ کا پارٹنرشپ ایکٹ ہو, وہ سیلز آف گڈز ایکٹ 1930 ہو, وہ آپ کا فیملی لا ہو 1961 ہو, وہ پولیس رولز 1934 ہو, وہ کوئی بھی ایسا سبجیکٹ جو کہ قانون کے دائرے میں آتا ہے, الحمدللہ I will be delivered with my lecture, اور آپ اس کو ویل کریں اور اس سے سیکھیں. جیسا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو آپ کو نہیں سکھاتا آپ اس قابل بن جائیں کہ آپ اس کو سکھانے کے قابل ہو جائیں. تو اسی طرح سے میں آپ سے یہ بھی ایک دعویٰ الحمدللہ بائی دی گریس آف آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہوں کہ اگر آپ میرا لیکچر سنیں گے تو آپ کو کسی قسم کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر نہیں کیا, اور دوستوں کے ساتھ اس کا تذکرہ ضرور کریں, تو لائک ضرور کیا کریں, شیئر ضرور کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. لیکچر پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں, اگر پسند نہیں آیا تو اس کو انسبسکرائب کر دیجیے. آپ کی بہت مہربانی, اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.